اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحث ہماری العقل العملی والنظری۔ ابھی تک جو ہماری بحث تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 مرحلے میں ہماری گفتگو ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ افعال بنفسہ ہی یعنی بقطع نظر عن الشارع، بنفسہ ہی بذات ہی حسن و خوب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں سے 2 گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، 2 فکر وجود میں آ جاتی ہیں۔ ایک کہتے ہیں رکھتے ہیں، ایک کہتے ہیں نہیں رکھتے اشاعرہ۔ اب رکھتے ہیں تو کیا عقل بھی درک کر پاتی ہے یا درک نہیں کر پاتی؟ دوسرا نظریہ یہ، دوسری بحث ہماری ہے۔ تیسری کہ عقل آیت اگر درک کرتی ہے تو کیا ملازمہ بھی قائم کرتی کس کے درمیان؟ اپنے اور شارع کے درمیان، کہ جو کچھ میں درک کرتی ہوں اس کے حسن ہونے کو شارع بھی اس کو حکم دیتا ہے۔ شارع درک کر، عقل درک کرتی، شارع حکم دیتا ہے۔ عقل کا درک کرنا اور حکم دینا ایک چیز ہے، لیکن شارع کا حکم دینا الگ چیز ہے۔ تیسرے مرحلے پر ملازمہ قائم کرتی ہے۔ چوتھے مرحلے پر بحث شارع کی طرف سے کہ شارع نے اس کو حجت عطا کی یا نہیں کی۔ یہ بحث ذہن میں رہنی چاہیے ایک بات۔ دوسری بحث ہماری یہ تھی کہ حسن و خوب کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے کمال نفس یا تنافر نفس، اس میں ہماری بحث نہیں ہے، اس میں اشاعرہ بھی ہمارے ساتھ۔ دوسری بحث ہے ملائمت نفس یا منافرت نفس یعنی مصلحت اور مفسدہ، اس میں بھی ہماری بحث نہیں ہے۔ تیسری بحث ہے مد و ذم، یعنی کہ عقلاء مد کریں، ما ینبغی فعلہ عند العقلاء یا ما ینبغی ترکہ عند العقلاء۔ آیا عقلاء کے لیے ایک فعل، عقلاء بما ہم عقلاء، بغیر مدد شارع کے آیا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، ان تطابقت ان کی آراء مطابقت کرتی ہے اس چیز پر کہ یہ چیز اچھی ہے اور اس کا فاعل مد قرار، اس کے فاعل کی مد ہوگی، یا عقلاء اس چیز پر اتفاق نہیں کرتے؟ اس کو آراء محمودہ بھی کہتے ہیں۔ آراء محمودہ یعنی عقلاء بما ہم عقلاء ایک رائے دیتے ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ ہو گئی بات۔ آج جو ہماری بحث ہے وہ عقل عملی اور عقل نظری پر ہے۔ عقل کی 2 قسمیں ہیں، عقل یا عملی ہوگی یا نظری ہوگی۔ اصل میں عقل کی قسم نہیں ہے کیونکہ عقل تو بسیط ہے، یہ قسم مدرکات عقل کی ہے۔ عقل جس کو درک کرتی ہے جن چیزوں کو، اس کا تعلق 2 چیزوں سے ہوتا ہے۔ عقل کبھی جس چیز کو درک کرتی ہے اس کا تعلق عمل سے ہے، اور عقل کبھی جس چیز کو درک کرتی ہے اس کا تعلق نظر سے ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے یا جزم ہے یا عزم ہے۔ جزم اور عزم آ گئے جوادی عامری صاحب کی اصطلاح کے مطابق، ایک عقل نظری ہے، ایک عقل عملی ہے۔ جس عقل جزم کا تعلق عقل نظری سے، عزم کا تعلق عقل عملی سے ہے۔ عقل کی 2 قسمیں نہیں ہیں بلکہ مدرک عقل کی 2 قسمیں ہیں، عقل جس چیز کو درک کرتی۔ یہ بحث اصول کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی بہت ضروری بحث ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کریں ایک عالم جو ہے وہ ایک خاتون کو نعوذ باللہ شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک عالم ہے سر پہ عمامہ رکھا ہوا ہے، 25 سال حوزے میں رہا ہے، درس خارج کا طالب علم ہے، درس خارج خود دے رہا ہے، لیکن پیسوں میں کیا کر رہا ہے؟ غبن کر رہا ہے، ہومس کے پیسے خود لے رہا ہے، آگے نہیں پہنچا رہا، یا شہرت کا بھوکا ہے، یا نامحرم کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، تم عالم ہوتے ہوئے بھی یہ کام کر رہے ہو۔ اگر اس بات کی تحلیل کی جائے نا تو یہ جملہ غلط ہے۔ اگر اس بات کی تحلیل کی جائے تو یہ جملہ غلط ہے۔ کیوں؟ فرض کریں ایک شخص نابینا ہے، ایک شخص نابینا ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں تمہیں شرم نہیں آ رہی، تمہارے کان تو اتنے اچھے سنتے ہیں اور پھر بھی تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ کہے گا بھائی یہ 2 الگ الگ چیز ہے۔ کان کا بہت اچھا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں آنکھوں کا بہت اچھا ہونا۔ حوزے میں جو ہمیں علوم سکھائے جاتے ہیں اس کا تعلق عقل نظری سے ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کی عقل نظری بہت قوی ہو، بہت قوی ہو، لیکن عقل عملی میں وہ 0 ہو، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 2 الگ الگ جنبے ہیں، 2 الگ الگ بحث ہے، 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک عالم واقعاً عالم ہو لیکن وہ عملی طور پر کیا ہو، عملی طور پہ بہت ضعیف ہو، اس نے اس پہ اپنے عمل پر کام نہ کیا ہو۔ ایک کا تعلق عزم سے، ایک کا تعلق جزم سے۔ واضح ہو گئی بات؟
عقل نظری کیا ہوتی ہے؟ عقل نظری ہوتی ہے جو بتائے ما ینبغی علمہ، اور عقل عملی وہ ہوتی ہے جو بتائے ما ینبغی فعلہ۔ عقل نظری وہ ہوتی ہے جو بتاتے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، آپ کو تھیوری سے بحث ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو نظریے سے آپ کو تصدیق کی طرف لے جاتے، تصدیق کہ ہاں بھائی یہ علم آ گیا، جبکہ عقل نظری آپ کو، عقل عملی آپ کو تصدیق اور علم سے تعلق نہیں ہے بلکہ ارادے اور عزم سے تعلق ہے۔ آپ کو کہتے ہیں جو تو نے سیکھا ہے وہ کر، جو تو نے سیکھ لیا ہے اس کو کر۔ ہو سکتا ہے اس شخص نے سیکھ تو لیا ہے لیکن کرنے پر نہیں آ رہا ہو، بات ہو رہی بات۔ بس دو بحث ہو گئی ہماری عقل میں، ایک عقل عملی ایک عقل نظری ہے، اور یہ تقسیم عقل کی مدرک عقل کے اعتبار سے ہے، مدرک عقل کے اعتبار سے، نہ کہ خود عقل کے اعتبار سے۔ واضح؟ اس کو نظری عملی کیوں نہیں کرتے، عملی نظری کیوں کیا؟ نظری عملی کرتے، عقل نظری اور عقل، نظر رکھیے گا بعد میں عملی ہاں عقل نظری اور عملی، یہ تو ایسے ہی لکھنے میں صرف میں نے کہا۔ واضح ہوگی بات؟ العقل العملی و نظری، ان المراد من العقل اذ یقولون ان العقل یحکم بحسن الشیء او قبحہ بالمعنی الثالث من الحسن والقبح، ان المراد ہوا، ان کی خبر یہاں آ رہی ہے، ان المراد هو العقل العملی فی مقابل العقل النظری۔ ان المراد من العقل، عقل سے کیا مراد ہے؟ کب؟ بریکٹ کی عبارت ہے، اذ یقولون، جب اصولین یہ کہتے ہیں کہ ان العقل یحکم بحسن الشیء، کہ عقل حکم کرتی ہے ایک شے کے حسن پر، او قبح، یا ایک شے کے قبیح ہونے پر۔ کون سا معنی آگا صاحب؟ تین معنی تھے حسن الشیء کے، حسن اور قبح کے تین معنی تھے، ایک کمال نفس تھا، ایک ملائمت نفس تھا، کہہ رہے نا بالمعنی الثالث من الحسن والقبح، جو تیسرا معنی تھا۔ تیسرا معنی کیا تھا؟ مد و ذم۔ اس مد و ذم میں کیا کہا کہ عقل کہتی ہے کہ یہ کام کرو، ما ینبغی فعلہ، عقل کہتی ہے کہ عقل سے مراد عقلا بما ہم عقلا ہے، عقل کہتی ہے کیا؟ ما ینبغی فعلہ، یہ کام کرو، ما ینبغی ترکہ، یہ کام چھوڑ دو۔ اس کا تعلق کس سے؟ عقل نظری سے، عقل عملی سے؟ عملی سے۔ بس یہ بحث اس لیے کی تاکہ آپ کو بتائے کہ یہاں پر ہماری عملی بحث ہے۔ اب بہت بعد میں جو آغا مظفر بات کریں گے، میں چھپکے سے آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے۔ آغا مظفر کہیں گے اشاعرہ کو کہ بندے خدا، تم کمال نفس کی تو بات کر رہے تھے نا، کمال نفس ہے، علم کمال نفس ہے، ٹھیک ہے، شجاعت کمال نفس ہے، سخاوت کمال نفس ہے، اس میں تو تم ہمارے ساتھ، یہ کون بتاتا ہے؟ عقل نظری بتاتی ہے، عقل نظری بتاتی ہے علم اچھی چیز ہے، شجاعت اچھی چیز ہے۔ تو عقل عملی مگر نہیں کہہ سکتی کہ علم حاصل کرو دی، کہ جو علم حاصل کرے گا میں اس کی مدد کرتی ہوں، بات تمام شد۔ ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے تم؟ عقل نظری کو مانتے، عقل عملی کو کیوں نہیں مانتے؟ عقل نظری تم سے یہ کہہ رہی ہے، تم خود کہتے ہو عقل نظری کے لیے اشارے کا ہونا ضروری نہیں ہے، کمال نفس خود انسان سمجھ سکتا ہے کہ بھائی انسان اگر کریم ہو تو اس کے نفس کے لیے اچھا ہے، انسان اگر بخیل و لئیم ہو تو اس کے نفس کے لیے برا ہے۔ جب عقل نظری نے یہ کہہ دیا کہ علم حاصل کرنا چاہیے تو عقل عملی کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، کہتا ہے وہی بات، اتنی سی تو بات ہے۔ آغا مظفر آخر میں اس طرف لے جائیں گے آپ کو اور اپنے آپ کو اس طریقے سے ثابت کریں گے کہ جب عقل نظری نے کہہ دیا کہ شجاعت اچھی چیز ہے تو اب عقل عملی کہے گی کہ جو شجاع ہے میں اس کی مدد کرتی ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اب کیونکہ تو یہاں اشارے کی ضرورت ہے۔ وہی عقل نظری کو تو عقل عملی اب کہہ رہی ہے جو نظری ثابت ہو، یہاں سے آ کے وہ رد کرتے ہیں کس کو؟ اشاعرے کو، اور بڑے پیار سے رد کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ بہت بعد میں جا کے کریں گے، میں نے آپ کو ابھی سے بتا دیا تاکہ آپ کا ذہن بحث میں آ جائے۔ اب دوبارہ آ جائے، عقل کی دو قسموں کے، نظری و عملی۔ ہماری جو تیسری قسم ہے اس کا تعلق کس سے؟ عقل عملی سے، جو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ینبغی فعلہ، نہ ینبغی علمہ، ینبغی فعلہ کہ ضروری کام کرو، سزاوار ہے کہ کام کرو، کھڑے ہوئے کام کرو۔ واضح ہوگی بات؟ ان المراد من العقل، عقل سے کیا مراد ہے؟ هو العقل العملی فی مقابل العقل نظری ہے۔ یہ جو اصولین کہتے ہیں عقل، ان کی مراد عقل عملی ہے جو عقل نظری کے مقابل میں۔ وَلَيْسَ الْاخْتِلَافُ بَيْنَ الْعَقْلِيَيْنِ إِلَّا بِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْمُدْرَكَاتِ۔ عقل کی دو قسم نہیں ہے، عقل تو بسیط ہے،
عقل کی دو تقسیم نہیں ہے. یہ اختلاف جو دو عقل کا ہے در حقیقت یہ اختلاف مدرکات عقل کا ہے. عقل جس چیز کو درک کرتی کبھی کبھار اس کا تعلق جاننے سے ہوتا ہے, کبھی کبھار اس کا تعلق کرنے سے ہوتا ہے. کبھی کبھار وہ کہتی ہے یہ جانو, کبھی کبھار وہ کہتی ہے یہ کرو. جس چیز کو جان لیا اب اس کو کرو, انجام دو. تو ہو سکتا ہے ایک شخص کی عقل نظری قوی ہے, یعنی جہاں جہاں اس کی عقل کہتی تھی اس کو جانو, اس کو جانو, اس کو جانو, اس کو جانو, سب کر لیا اس نے, لیکن جہاں اس کی عقل کہتی تھی کرو 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 وہ نہیں کرتا تھا. اسی لیے اگر جوادی کا ایک مشہور جملہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم اتنا پڑھا لکھا ہو کر بھی مثال کے طور پہ نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو گویا آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے کان اتنے اچھے ہیں اور وہ دیکھ نہیں پا رہا. تو بھائی دو الگ الگ بات ہیں. نظری میں اچھا ہے, وہ نظری میں اچھا ہے, لیکن بہرحال یہ امام علی نے اس سے بڑھ کر ایک بات کہی. امام نے کہا کہ علم جو ہے نا وہ منادی, علم ندا دیتا ہے عمل کو کہ آؤ آؤ مجھے کرو. اگر انسان علم کی بات سن لیتا ہے, علم کی جب انسان کے پاس علم آتا ہے, علم نور ہے, علم اصطلاحات کا نام نہیں ہے, علم نور ہے. جب انسان کے قلب میں نور آ جاتا ہے تو یہ عمل کو پکارتا ہے, فہو ینادی, وہ عمل کو کہتا ہے آؤ کرو. اب جب انسان عمل کر دیتا ہے تو وہ علم انسان کے وجود میں رہ جاتا ہے, لیکن جب انسان عمل نہیں کرتا تو علم اس کو خداحافظ کہہ کے چلا جاتا ہے. حقیقت میں جو شخص عمل نہیں کر رہا نا وہ عالم بھی نہیں ہے. ہاں اصطلاحات کا علم ہے, اسے اصطلاحات کا علم ہے, لیکن حقیقی طور پہ اس کے قلب سے وہ نور نکل چکا ہے. لیکن بہرحال یہ امام علی نے جو بات کی بہت ہی اعلیٰ اور دقیق بات. ظاہری طور پہ یہ تقسیم صحیح ہے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی عقل نظری بہت قوی ہو اور عقل عملی صفر ہو. ظاہری طور پہ بات صحیح ہے. مثلا ایک شخص در سے خارج بھی دے رہا ہو اور سامنے دھوکہ بھی دے رہا ہو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن حقیقی طور پر یہ نہیں ہے. حقیقی طور پہ وہی بات ہے جو مولا کی, وہ شخص در سے خارج دے رہا ہے نا وہ نور نہیں دے رہا آپ کو, وہ اصطلاحات لفظی دے رہا ہے, معلومات دے رہا ہے آپ کو. ورنہ جو خود ظلمات رکھتا ہو وہ نور نہیں دے سکتا آپ کو. علم نور ہے. یقذف اللہ فی قلب من یشاء, خدا جس کے قلب میں ظرفیت دیکھے گا اس قلب میں ڈال دے گا. بات ہو رہی بات. وَلَيْسَ الْاخْتِلَافُ بَيْنَ الْعَقْلِيَيْنِ إِلَّا بِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْمُدْرَكَاتِ فَإِنْ كَانَ الْمُدْرَكُ مِمَّا يَنبَغِي أَنْ يُفْعَلَ أَوْ لَا يُفْعَلَ, اگر عقل نے جس چیز کو درک کیا وہ ان چیزوں میں سے ہو کہ سزاوار ہے اسے انجام دیا جائے یا انجام نہ دیا جائے. یعنی عقل آپ سے کہے اس کو انجام دو, اس کو انجام نہ دو. مثل حسن العدل وقوب ظلم, عقل کہتی ہے عدل کو انجام دو, ظلم کو انجام نہ دو. فَيُسَمَّ إِدْرَاكُهُ عَقْلًا عَمَلِيًّا, تو اس ادراک کو عقل عملی کہا جاتا ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُدْرَكُ مِمَّا يَنبَغِي أَنْ يُعْلَمَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ, اگر مدرک یعنی عقل جس چیز کو درک کرتی ہے, یعنی الذی یدرک جس کو درک کیا جاتا ہے. کون درک کرتے ہے؟ عقل درک کرتی ہے. یعنی یدرک العقل یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نائب فاعل بناتے ہیں مجہول تو یدرک ہوگا. یعنی وہ چیز جسے درک کیا جاتا ہے, مما وہ ان چیزوں میں سے ہو, من بازی ہے, ان چیزوں میں سے ہو. ینبغی ان یعلم, کہ جہاں عقل ڈنڈا لے کے آپ کو, عقل کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوتا مثال کے سمجھانے کے لیے, جہاں عقل ڈنڈا لے کے آپ کو یہ نہیں کہتی کرو یا نہ کرو بلکہ کہتی ہے جانو یا نہ جانو. ینبغی, جہاں عقل جس چیز کو درک کرتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہو. ینبغی ان یعلم, کہ سزاوار ہے کہ اس چیز کو جانا جائے. مثل قولہم, جیسا کہ عقل کہتی ہے الکل اعظم من الجز, یا نقیضین لا یجتمعان او لا یرتفعان, ضدین لا یجتمعان, متضاعفین لا یجتمعان. ٹھیک ہے, عقل جو یہ ساری باتیں کرتی ہے یہاں پر جس چیز کو درک کر رہی ہے اس کا تعلق جاننے سے ہے, نہ کہ اس کا تعلق کرنے سے ہے. بات ہو رہی بات. الذی لا علاقۃ لہ بالعمل, الکل اعظم من الجز کا تعلق عمل سے نہیں ہے بلکہ جاننے سے, خالصتاً جاننے سے. کہ یہاں پر منطق میں ایک شروع میں جو منطق پڑھتے ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ فرض کریں ایک لیمپ, ایک لائٹ ہوتی ہے, اس کا تار بہت بڑا ہے,
یعنی خود لائٹ بلب بہت چھوٹا ہے، تار بہت بڑا ہے اس کا، تو یہاں پر تو جز جو ہے نا وہ کل سے عظیم ہو گیا، یہاں پر جز کل سے عظیم ہو گیا. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ الکل اعظم من الجز؟ یہ سوال کیا جاتا ہے. کیا جواب دیا جاتا ہے اس کا؟ تار اس سے بڑی ہوئی ہے. جی، تار جو ہے نا خود بلب سے بڑا ہو گیا. بلب کا ایک تار ہے، اس میں تار اتنا بڑا ہو گیا، بلب اتنا چھوٹا ہے. تو یہاں تو جز جو ہے نا وہ کل سے بڑا ہو گیا. عملی طور پر ہے، اگر یہ نظری طور پر آج کل نہیں عملی طور پر وہ اس سے نہیں نہیں، عملی طور پہ بات نہیں. جواب یہ دیا جاتا ہے تار بھی اس کا حصہ ہی ہے نا. صحیح ہے. تار اور بلب دونوں ملا کر کیا ہے؟ کل ہے. اور خود تار کیا ہے؟ جز ہے. لیکن انسان جب سوچتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ الگ الگ سوچتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شروع میں جو منطق پڑھتے ہیں ان سے استاد تنگ کرنے کے لیے ایسے سوالات کرتے ہیں تاکہ انسان کا ذہن تھوڑا کھلے. الکل اعظم من الجز الذي لا علاقۃ له بالعمل فيسمى ادراكه عقلا نظريا. بات ہو گئی بات. ومعنى حکم العقل، حکم العقل مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف. معنی الحکم العقل یعنی عقل کا حکم کرنا. عقل فاعل ہے. عقل کا حکم کرنے سے کیا مراد؟ عقل حکم کرنے سے مراد یہ ہے لیس الا ادراک ان الشیء مما ينبغي ان يفعل او يترك. عقل جو حکم کرتی ہے شارع کی طرح نہیں ہے. عقل کا حکم، عقل کا حکم یعنی وہی درک ہے. عقل جب ایسی چیز کو درک کر لے کہ جس میں جنبہ عملی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عقل عملی. عقل جب ایسی چیز کو درک کر لے جس میں جنبہ علمی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عقل عملی، عقل نظری، عقل علمی، عقل نظری. واضح؟ بس حکم عقل سے مراد یہ نہیں ہے. دیکھیں شارع کا درک اور حکم دو الگ الگ چیزیں. مثلا شارع نے درک کر لیا کہ نماز میں انسان کے لیے مصلحت ہے یا شراب میں انسان کے لیے مفسدہ ہے. درک اب یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ شارع تو یہ ایک سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ شارع کو بھی چھوڑ دیں، شارع سے یہ گستاخی ہے. عام انسانوں میں مثال کے طور پہ ایک حکومت ہے، حکومت نے درک کر لیا کہ سگنل پر رکنا کیا ہے؟ مصلحت ہے. لیکن ہو سکتا ہے حکم فوراً نہ کرے وہ، بس درک اور حکم میں فاصلہ آ سکتا ہے. جتنے بھی حاکم ہیں یعنی حکم کرنے والے افراد ہیں، مولا عرفی ہیں، ان کے درک میں اور ان کے حکم میں فاصلہ آ سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس چیز کو درک کرے اس چیز کو حکم نہ دے. مثال طور پر وہ درک کرتا ہے کہ میرا نوکر ہے، اس کا جسم کی وضعیت ایسی نہیں ہے، اس کو کچھ دن چھٹی دینی چاہیے، راحت دینی چاہیے. درک کر لیا لیکن حکم نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو درک اور حکم میں فاصلہ آ سکتا ہے. لیکن عقل کا درک کرنا عین حکم ہے. یعنی عقل جب ایک چیز کو درک کرتی ہے کہ یہ چیز کو انجام دینا چاہیے، یعنی وہ حکم کر رہی ہوتی کہ انجام دو. یہ نہیں ہے کہ درک عقل اور حکم عقل. اشاعرہ نہیں آ کے کہا، وہ کہتے ہیں ہماری عقل بھی درک کرتی ہے، حکم نہیں دیتی. آغا مظفر کہتے ہیں دو چیزیں نہیں، ایک ہی چیز. جیسے ہی آپ کہتے ہو میری عقل درک کرتی ہے کہ سچ بولنا چاہیے، میری عقل درک کرتی ہے کہ عادل کرنا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کی عقل حکم کر رہی. ایسا نہیں آپ کی عقل نے درک کر لیا، اب آپ کی عقل کہے کہ ٹھیک ہے جو چیز میں نے درک کی اب میں اس کا حکم دیتی ہوں، ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے بڑھنا. ایسا نہیں ہے، بلکہ عینیت ہے دونوں میں. جیسے ہی آپ کی عقل نے کہا کہ سچ بولو، یعنی در حقیقت وہ آپ کو حکم کرتی ہے سچ بولو. کوئی الگ دو چیزیں نہیں ہیں. جبکہ مولا عرفی میں دو چیزیں ہو سکتا ہے. استاد درک کر لے کہ اس طالب علم کو اسکول میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں پڑھا، لیکن ہو سکتا ہے حکم نہ دے. بس بین درک و حکم ملازمہ نہیں ہے عرف پہ مولا میں. لیکن عقل میں ملازمہ کی بحث ہی نہیں، عینیت ہے. ملازمہ بھی نہیں ہے، ملازمے سے بڑھ کر عینیت. ملازمہ اور عینیت میں فرق ہے. ملازمہ یہ چیز ہو تو پھر اس کا لازمہ نکلتا ہے یہ چیز ہو، اور ایک میں عینیت یعنی یہ چیز وہی ہے، یہ چیز وہی ہے. جیسے ایک دو ہے، دو کا لازمہ کیا ہے؟ زوجیت ہے. یہ اس طرح نہیں کہہ رہے ہیں عقل کا درک کرنے کا لازمہ حکم کا لازمہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ عینیت. اس بات کو اشاعرہ نہیں سمجھ پائے، اشاعرہ بھی نہیں سمجھ پائے، اخبارین بھی نہیں سمجھ پائے. کہتے نہیں دو چیزیں. جب دو چیزیں تو کہتے ہیں ہماری عقل درک تو کرتی ہے کہ عدل ہونا چاہیے، لیکن حکم نہیں کر سکتی شارع کے بغیر. کہا نہیں، جیسے آپ کی عقل نے درک کیا ویسے حکم کرتی. آپ حکم اور درک میں فاصلہ ایجاد نہیں کر سکتے.
تانی بات واضح ہوگی. ایسا صحیح ہے کہ مطلب شارع کے نزدیک یہ چیز ثابت تو ہے عقل کے نزدیک اور وہ حکم نہ کر رہی ہے، صحیح ہے؟ عقل کے نزدیک عقل کہہ رہی ہے نہیں کہ ہو چیز اچھی ہے، نہیں ہو، ایک ہی چیز ہے ڈر کے عقل ہم شارع بھی وہی ہمیشہ حکم دے گا. یہ تو چوتھی بحث ہے نا کہ شارع کی طرف سے حجت آئی یا نہیں آئی، ابھی ہم وہاں تک نہیں گئے. نہیں، اب جیسے آپ نے جدا کیا نا کہ شارع کا حکم الگ ہے اور اس کا درک الگ ہے، عقل کا درک اور حکم بھی عینی ہے. ایسا مطلب ہو سکتا ہے کہ شارع نے ایک چیز کو مصلحت، مثال کے طور پہ شراب بہت عرصے بعد جا کے حرام ہوئی، مفسدہ تو پہلے سے تھا لیکن حکم نہیں آ رہا تھا. یا بہت ساری چیزیں جو بہت عرصے بعد جا کر واجب ہوئی ہے، آہستہ آہستہ شریعت آہستہ آہستہ آئی ہے. لیکن عقل ایسی نہیں ہے، عقل نے جیسے در کیا نہیں حکم دے یہ کام کرو. یعنی بات ہو رہی ہے نہیں. یہ دقیق بہت فائدہ مند بحث ہے، یہ کلام میں بھی آپ کو مفید ہے اور دوسرے جگہوں پر بھی مفید. ومعنى حکم العقل على هذا ليس الا ادراک، حکم یعنی ادراک، ان شيئا مما ينبغي ان يفعل او يترك، جیسے عقل نے اس کو درک کر لیا نہیں حکم دے دیا. واضح. وليس للعقل انشاء بعث وزجر، عقل کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوتا، عقل باعث و زجر نہیں کرتی. عقل در کرنے کے بعد الگ سے یہ نہیں کہتی چلو اب میں نے در کیا اب اٹھو کام کرو، یہ نہیں کہتی. ولا امر ولا ونہی، یہ امر نہیں کرنا شارع اور مولع عرفی یا مولع حقیقی کرتا ہے، عقل نہیں کرتی. الا بمعنى ان هذا الادراك يدعو العقل الى العمل ان يكون سببا لحدوث الارادة في النفس للعمل وفعل ما ينبغي. اذن المراد من احکام العقلیت، حکم عقلی سے کیا مراد ہے؟ یہ مدرکات العقل العملی و آراہ، یہی مراد ہے. اگر اس بحث کو یہاں سمجھ لیا تو یہ بحث حقیقی طور پر یہاں ختم ہو گئی. یہاں سے ہم اشاعرہ کو جواب دے دیتے ہیں کہ آغا صاحب آپ در کرتے ہو نا وہی حکم ہے. ہاں ممکن ہے ایسا کہ ایک وقت میں عقل درک کرے پر وہ موقع نہ ہو، پھر کا انجام دینے کا موقع حکم نہ ہو. موقع کی تو بحث ہی نہیں ہے نا. عقلی امور استثناء پذیر نہیں ہے، عقلی امور زمان بردار نہیں ہے، عقلی امور مکان بردار نہیں، عقلی امور دویت بردار نہیں ہے. عقل کی کچھ اپنے اصول ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سگنل سے سب رکنا ہے لال پر، لیکن ایمبولینس سے جا سکتی ہے، پولیس کی گاڑی جا سکتی ہے، جس کو بہت ایمرجنسی ہو فائر بریگیڈ وغیرہ وہ جا سکتے ہیں. یہ حکم عرفی استثناء بردار ہیں، حکم عقلی استثناء بردار نہیں. عقل یہ نہیں کہہ سکتی کہ اجتماعی نقیضین محال ہے مگر یہ کہ مکے میں محال نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتی عقل. شارع کہہ سکتا ہے کہ آپ مسافر ہو تو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے لیکن حرم امام حسین میں آپ پوری پڑھ سکتے ہیں، یہ شارع کہہ سکتے ہیں. عقل یہ نہیں کہہ سکتی. یہ جو تخیہ کا حکم ہے یہ بھی وہی اشارے کا ہی ہے. ہاں یعنی ایک چیز کو عقل دیکھ رہی ہے کہ یہ چیز انجام دینا ہے اچھی ہے اس وقت، لیکن نہیں کر رہا. وہ ایک الگ بات ہے، وہ انجام نہیں دے رہا، ایک الگ بات ہے. استثناء نہیں، عقل میں استثناء نہیں ہے اس کے. وہ تو شارع نے بھی کہا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو، بندہ سو رہا ہے، اس کو نہیں کہا جائے گا شارع نے استثناء نہیں دیا، وہ خود انجام نہیں دے رہا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ابھی ہم عقل کیا حکم دے رہی؟ عقلی حکم میں استثناء نہیں آ سکتا. عقل یہ نہیں کہہ سکتی الکل آدم من الجز الا، ایک مورد میں ایسا نہیں. اگر ایک مورد میں بھی ایسا ہو تو عقل حکم نہیں کرے گی. عقلی کلیات تخصیص بردار نہیں ہے، عقلی کلیات استثناء بردار نہیں. جب تک عقل کو نہیں سمجھیں گے، اسی لیے بہت سے لوگ خراب ہو جاتے ہیں یہاں پر. وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں ایک بحث آتی ہے، منطق میں بھی آتی ہے، کلام میں بھی آتی ہے. معتزلہ نے اس بحث کا آغاز کیا، کہتے ہیں کہ انسان ایک وجود اور عدم کے درمیان ایک حال ہے، ٹھیک ہے، حال ہے. کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ انسان ہے یا نہیں ہے. بحث آتی ہے، فلسفے میں بھی ایک بحث آتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ مادہ اولا جو ہے اس کو ہیولا سے تعبیر کرتے ہیں. کہتے ہیں مادہ اولا کیا ہے، کہا یہ مادہ اولا میں یہ اس کی فعلیت یہ ہے کہ فعلیت کو قبول کرتا ہے. کا بالفعل کیا ہے، بالفعل کیا ہے، کہ یہ ہر صورت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے. کا بالفعل کیا ہے، بالفعل کیا ہے. بالفعل اور بالقوہ میں آپ تفریق کر کے دکھاؤ. یہاں اگر مصباح نے ایک اشکال کیا ہے اس پر مادہ اولا پر، کہہ رہے ہیں کہ یہ اجتماعی نقیضین ہے یہاں پر. کہ اس کا بالفعل ہی بالقوہ ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس کو بالفعل ہی بالقوہ بنا رہے ہیں. اس کی فعلیت یہ ہے کہ یہ فعلیت کو قبول کر سکتا ہے، یعنی
بہرحال اب ہم نہیں جاتے تاکہ آپ کا ذہن وہاں نہ جائے، خراب نہ ہو. صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عقلی امور استثناء بردار نہیں ہے، الا نہیں آ سکتا، تخصیص نہیں آ سکتی، مقید نہیں ہو سکتے، لیکن عرفی امور میں مقید بھی ہو سکتے، استثناء بھی آ سکتا ہے. واضح نہیں. بس عقل نے اگر آپ کو حکم دے دیا عادل اچھا ہے تو آپ اس میں استثناء نہیں لگا سکتے، آپ اس میں استثناء نہیں لگا سکتے. کہیں بھی جائیں گے عدل اچھا رہے گا، قبر میں جائیں گے عدل اچھا رہے گا، دنیا امریکہ میں جائیں گے عدل اچھا رہے گا، اسرائیل میں جائیں گے عدل اچھا رہے گا، ایران میں جائیں گے عدل اچھا رہے گا، سعودیہ میں جائیں گے عدل اچھا رہے گا. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ طالب علم گیر ہو جاتے ہیں یہاں پر، طالب علم گیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عدل اچھا ہے. کہاں اچھا ہے؟ کہا کہ ایک شخص ہے وہ سولی پہ مثلا آپ کی گاڑی کو روکا، تکفیری لوگوں نے روک دیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ اگر آپ کہہ دیں گے میں کربلا جا رہا ہوں تو وہ آپ کو مار دیں گے. آپ کہہ دیتے میں جا رہا ہوں ترکی جا رہا ہوں تو آپ کو چھوڑ دیں گے. تو آپ کہتے ہیں بھائی یہاں عدل اچھا نہیں ہے، یہاں عدل اچھا نہیں ہے، یہاں جھوٹ اچھا ہے. کہہ رہے نہیں، یہاں بھی عدل اچھا ہے، یہاں مصداق عدل تبدیل ہو چکا ہے. ہاں یہاں مصداق عدل کیا ہے؟ تبدیل ہو چکا ہے. اصل میں جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے مصادیق کے عدل میں، کہ عدل کا مصداق یہاں تبدیل ہو چکا ہے. یہاں عدل کا مصداق کیا ہے؟ کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو. یہاں پر اس کی جگہ کیا بنتی ہے؟ یہاں پر اس کی جگہ بنتی ہے کہ شخص کو بچاؤ. اس نے بھی عدل کے مطابق یہ فیصلہ. بس ہاں یہاں اگر آپ کہہ دیں گے کہ آپ کہیں نہیں میں تو سچ بولوں گا، تو یہاں پہ آپ نے ظلم کیا. واضح. بس ہم کہاں گیر ہوتے ہیں؟ مصادیق میں گیر ہوتے ہیں. لیکن جس پر بھی عدل صدق آ جائے گا ہو نہیں سکتا کہ وہ حسن نہ ہو نہیں سکتا. واضح. الا بمعنى ان هذا الادراک ید العقل، بعض و زجر کا کوئی معنی نہیں مگر یہی کہ معنی کہ عقل نے درک کیا ہے، کہ عقل پکارتی ہے کہ عمل کی طرف. بس یہی معنی ہے کہ عقل نے اس کو درک کیا ہے. ای یکون سببا لحدوث ارادت فی نفسہ للعمل وفعل ما ينبغي، یعنی انسان کا جو ارادہ ہوتا ہے اس ارادے کے لیے یہ عقل کا درک کرنا سبب قرار پاتا ہے. عقل درک کرتی ہے ایک چیز کے حسن کو، انسان کی نفس میں ارادہ وجود ہوتا ہے، ارادہ موجود ہوتا ہے، وہ پھر عمل کرتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ جی. ومن هنا تعرف ان المراد من العقل المدرك للحسن والقرب بالمعنى الاول هو العقل النظری. اب آہستہ آہستہ آغا مظفر اشاعرہ پر گھیرا تنگ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہاں سے آپ نے جان لیا کہ المراد من العقل المدرک، وہ عقل جو درک کرتی ہے حسن اور قرب کو. کون سا معنی؟ معنی اول کمال نفس. وہ کون سی عقل نظری ہے؟ لأن الکمال والنقص مما ينبغي يعلم، جانا جائے کہ نفس کے لیے کمال کیا ہے، جانا جائے کہ نفس کے لیے زوال کیا ہے. لا مما ينبغي يعمل، عمل نہیں کرنا، پہلے جانے تو صحیح کہ نفس کا کمال کیا ہے. نعم اذا ادرک العقل کمال الفعل او نقصه فانه يدرك معه انه ينبغي فعله او تركه. ہاں جب عقل نے درک کر لیا ایک چیز کے کمال کو یا نقص کو تو پھر عقل درک کرتی ہے کیا؟ ماہو اس عقل نظری کے ساتھ. اب عقل ایک اور چیز کو بھی درک کر رہی، کیا؟ کہ سزاوار ہے کہ جو چیز اچھی ہے اس کو انجام دو. اب کون سی عقل ہے یہاں پر؟ عقل عملی آ گئی. فیست اب آغا مظفر نے بولا نہیں ہے لیکن دل میں آ گئی یہ بات ان کے کہ اشاعرہ کو ہم یہاں سے پکڑ لیں گے. فیستعین العقل العملی بالعقل نظری، بس عقل عملی کمک لیتی ہے، مدد لیتی ہے کس سے؟ عقل نظری سے. او فقل یا یوں کہیے یحصل العقل العملی فعلا بعد حصول العقل نظری، عقل نظری کے آنے کے بعد عقل عملی فعلا حاصل ہو جاتی ہے. یعنی جیسے عقل نے درک کر لیا کہ انسانی نفس کے لیے سخاوت کمال ہے، ویسے عقل درک کر کہ ہم سخی بنو. عقل نے درک کر لیا کہ علم کمال ہے، اب عقل کہہ رہی ہے کہ علم حاصل کرو. بس عقل ایک ہی ہے، مدرک دو ہیں. کبھی کہتی ہے کہ اس کو جاننا چاہیے، جب کہتی ہے ہاں جاننا اچھا ہے کہتی ہے اب جانو. واضح ہو گئی بات؟ وَقَذَ الْمُرَادُ مِنَ الْعَقْلِ الْمُدْرِكِ لِلْحُسْنِ وَالْقُرْبِ بِمَعنَى ثَانِي هُوَ الْعَقْلُ النَّظَرِيُّ.
اسی طرح وہ عقل جو حسن و خوب کا جو دوسرا معنی تھا وہ بھی عقل نظری ملائمت، یعنی نفس کے لیے کون کون سی چیزیں اچھی ہے وہ بتاؤ آپ. لأن الملاعمة وعدمها او المصلحة والمفسدة مما ينبغي ان يعلم، یہ ان چیزوں میں سے کہ جسے جانا جائے نہ جسے انجام دیا جائے. ويستتبع ذلك، ہاں اس کے پیچھے آئے گا کیا آئے گا، ادراک انه ينبغي الفعل او الترك على طبق ما علم، جو چیز جان لیا ہے کہ یہ ملائمت نفس ہے اب اس کے مطابق عمل کرو، یہ اس کے پیچھے آئے گا. ومن العجیب ما جاء في جامع السعادات، اور بہت عجیب ہے وہ باتیں اور وہ نظریات جو جامع سعادات میں ملا محمد نراکی کی طرف سے ہیں. اذ یقولو کہ جب انہوں نے کہا، کس کو کہا، ردن، اس حالت میں کہ انہوں نے رد کیا علی الشیخ الرئیس، شیخ رئیس پہ آ رہے ہیں، آگا مظفر کہاں پر ہیں، خریت حاضر صناعات، جو اس صناعت کے خریت مبالغہ یعنی کارشناس رائے بلد، جو جانتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی گلیوں کو پہچانتے ہیں، اس کو رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان مطلق الادراک والارشاد انما ہوا من العقل نظری، کہ تمام ادراک اور ارشاد کا تعلق عقل نظری سے ہے. یہ جامع سعادات میں کہہ رہے ہیں. یہ عجیب ہے، کہاں سے عقل نظری سے سب کا تعلق ہے، بعض کا تعلق عقل عملی سے ہے. فہو بمنزلۃ المشیر الناصع والعقل العملی بمنزلۃ المنفذ المجری لاشارات، کہتے ہیں کہ فہو بمنزلۃ المشیر الناصع، عقل نظری ایک ناصع نصیحت کرنے والے، ایک مشورہ دینے والے کی مانند ہے، اور عقل عملی ایک اجرا کرنے والے کی مانند ہے. عقل عملی کا کام وہ کہتے ہیں کہ جسم کا کام ہے، یعنی عقل عملی کا کام فوج کا کام ہے کہ جو اس کو اجرا کریں گے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادراکات کس کے ہیں، عقل نظری کے ہیں. بس عقل عملی کا کیا کام ہے، ان کو اجرا کرنا، کہہ رہے ہیں نفوذ کرنا ہے، نافذ کرنا. یہاں پہ یہ ہے کہ عقل عملی کے بعد ادراکات کی حص ہاں ادراکات کی حص نہیں، حص کس کی تو لفظ صحیح نہیں ہے، ادراکات کی قوت نہیں، ہاں قوت کا لفظ صحیح ہے، کیونکہ یہ انسانی نفس کے مراتب ہیں. انسان کا نفس جب ایسے مرتبے پر آ جائے کہ کلیات کو درک کرتا ہے تو وہ صاحب عقل کہلاتا ہے. ورنہ جانور کا جو نفس ہے وہ اس کا نفس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ کلیات کو درک کر سکے. حس کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ ان کے پاس قوت واہمہ بھی ہے اور قوت خیالیہ بھی ہے، تخیل بھی کر سکتا ہے. تخیل میں مقدار اور مادہ ہوتا ہے، جبکہ قوت وہم میں مقدار اور مادہ بھی نہیں ہوتا. مثلا اگر آپ کا ایک کتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے میرا مالک مجھ سے کب راضی ہے اور میرا مالک مجھ سے کب راضی نہیں، ناخوش ہے. کتا سمجھ جاتا ہے. اگر آپ نے ایک گھوڑا پالا ہوا ہے تو گھوڑے کی پیٹھ پہ اگر آپ ہاتھ پھیریں گے اس سے سمجھ میں آ جائے گا میرا مالک مجھ سے خوش ہے. بس یہ جو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہوا ہے، یہ ایک ایسی چیز وہ سمجھا ہے جو مادہ اور مقدار نہیں رکھتی. لیکن یہ قوت واہمہ ہے، قوت کلیات کو درک نہیں کر سکتا. وہ اس حد تک وہ آ سکتا ہے، لیکن مفہوم محبت کو وہ درک نہیں کر سکتا. اس میں سے ایک مفہوم محبت کو کھینچ کے نکال لیں، وہ نہیں کر سکتا کہ محبت کیا ہوتی ہے. یہ کام عقل کا ہے کہ ان سے ایک مفاہیم کلیات کو استندراج کرتی ہے، نکال لیتی ہے. واضح وہ حاضہ کا اشارہ جا رہا ہے. یہ جو جامع سعادات میں آگے نراکی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ تمام مدرک مال عقل نظری ہے، حاضہ کا اشارہ اس طرف جا. حاضہ منہ خروج عن الاصطلاح، یہ اصطلاح سے خارج ہونے کی بات. آپ نئی اصطلاح لا رہے ہیں، اس کا مطلب ایک کوئی اور اصطلاح لا رہے ہیں. یہ علم میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر شخص اپنی اصطلاح لائے، نئی اصطلاح جعل کر. آپ دیکھیں کفایہ میں بہت زیادہ ملے گا. خود ایک بات کرتے ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں، بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آخر میں کہتے ہیں نئی اصطلاح لائے. یہ اس اصطلاح سے میچ نہیں کرتی یہ بات جو مشہور ہے. وهذا منه خروج عن الاصطلاح وما ندري ما يقصد من العقل العملی اذا كان الارشاد والنصر للعقل النظری. ہمیں نہیں معلوم عقل عملی کا اب کیا کام ہے. جب ارشاد کرنا، نصیحت کرنا سب عقل نظری کا ہے، یہ ساری چیزیں عقل نظری کی، تو اب عقل عملی بیچاری کیا کام ہے. وَلَيْسَ هُنَاكَ عَقْلَانِ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا قَدَّمْنَا. حقیقت میں عقل دو ہے ہی نہیں، عقل ایک ہی ہے
مدرک دو ہے آگا سا بل ہوا عقل واحد ولکن الاختلاف فی مدرکات و متعلقات، عقل کا تعلق جس چیز سے اس نے درک کیا وَلِتَمِيزَ بَيْنَ الْمَوَارِدِ يُسَمَّى تَارَةً عَمَلِيًّا وَأُخْرَى نَظَرِيًّا، عقل درک کرتی، درک کرنے کے دو چیزیں، کبھی کبھار درک کرتی ہے اس چیز کو جس کو جاننا چاہیے، کبھی کبھار درک کرتی ہے اس چیز کو ایک بار عزم سے تعلق ہے، ایک بار جزم سے تعلق ہے، ایک بار کرنے سے، ایک بار جاننے سے۔ ایک بار عقل کہتی ہے کہ ہاں یہ سمجھو نقیض محال ہے، ایک بار کہتی ہے یہ کام کرو، عدل کرو۔ وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ، اب آگا مظفر کا کام آپ کو پتہ ہے کہ آخری میں ملانا ہے۔ وَكَأَنَّهُ شاید، یُرِیدُ کا فاعل آگے نراکی ہے، صاحب جامع السعادات، وہ شاید آگے نراکی یہ چاہتے ہیں من العقل العملی نفس تصمیم والارادت للعمل، یعنی عمل کے لیے ارادہ کرنا، تصمیم کرنا، عزم کرنا، شاید ان کی بھی یہ مراد ہے۔ وتسمیۃ الارادت عقلا وضع جدید فی اللغت، اب یہاں سے ساتھ ملا لی، اب تھوڑا سا ان کو وہ کر رہے ہیں، اب ارادے کو عقل سے تعبیر کرنا ایک وضع جدید ہے لغت میں۔ لغت میں ایسا نہیں ہوتا، آپ نے ایک نیا معنی جعل کر دیا اور موزون لا کر دیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین، کیا چیز کہ اب کانو سے کہہ رہے ہیں کہ آگے انہوں نے کیا کہا تھا جامع سعادات نے کہ والعقل العملی بمنزلۃ المنفذ المجری لاشاراتی، کہ اس کا کام نافذ کرنا ہے، اجرا کرنا ہے، کس کو؟ لاشاراتی ہی کی ضمیر جاری ہے عقل نظری کی طرف، عقل نظری نے جو اشارات دیے اس کو اجرا کرنا ہے۔ اب کہتے ہیں شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ مِنَ الْعَقْلِ الْعَمَلِيِّ، شاید یہ کہنا چاہتے ہیں نفس تصمیم والارادہ، کہ عقل درک کرنے کے بعد انسان کا نفس ایک ارادہ کرتا ہے۔ مثلا آپ کی عقل نے درک کیا کہ یہاں مجھے خاموش رہنا چاہیے، یہاں سارے، اگر میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ امام علی اول امام ہے تو لوگ مجھے مار دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی عقل نے درک کیا کہ یہاں پر خاموش رہنا چاہیے۔ جب آپ کی عقل نے درک کیا تو اب آپ کے نفس نے ارادہ کیا، جب آپ کے نفس نے ارادہ کیا تو آپ کے اعضاء و جوارح نے اس پر عمل کیا، یعنی زبان نے بولنا بند کر دیا، نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ بس آپ کے بولنے سے پہلے کا کون سا مرحلہ تھا؟ ارادہ، ارادہ سے پہلے کون سا مرحلہ تھا؟ عقل کو کھینچتے ہوئے آ گئے مرحوم ارادے تک لے آئے، جبکہ ارادہ عقل کے بعد کا کام تھا۔ عقل ایک چیز کو درک کر لیتی ہے، چاہے اس کا تعلق علم سے ہو چاہے عمل سے ہو، اس کے بعد انسانی نفس ارادہ کرتا ہے کہ میں اب اس کو علم حاصل کروں یا یہ کام کروں، اس کے بعد انسان کے اعضاء اور جوارح حرکت کرتے ہیں۔ آگا کہنا ہے شاید ملا نراکی نے عقل عملی سے مراد خود ارادہ لے لیا، اگر ایسا کیا ہے تو وتسمیۃ الارادۃ عقلا، ارادے کو تو عقل نہیں کہا جاتا، بس ارادے کو عقل کہنا وضع جدید فی اللغت، لغت میں ایک نئی وضع ایجاد کر، یعنی ارادے کا مرحلہ بعد میں ہے، ارادے کا تعلق نفس ہے کہ نفس ارادہ کرتا ہے۔ یہ جو عقل تھی، یہ عقل جو کہتی تھی کہ اس کو حاصل، یہ کام کرو، یہ ارادہ نہیں ہے، ہاں یہ درک ہے، عقل نے درک کر لیا کہ ہو عدل اچھی چیز ہے، اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان ارادہ بھی کرے، ہاں عقل نے ایک چیز کو درک کر، ارادے کی تعریف کیا ہوئی اس لحاظ سے؟ ارادے کی تعریف ہے کہ اس درک عقل کے بعد انسان کا نفس جدیت کے ساتھ کہ ہاں میں کام کروں گا، یہ ارادہ ہے۔ کرو، ہاں کرو، ارادہ بھی کہہ رہا کرو، بس ان دونوں میں جدائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہے نا، نہیں ہو سکتی، ایک شخص ارادہ نہ کرے، ایک بندہ کام نہیں کر رہا، ارادہ نہ کرے، حکم نہیں ہوا اس کو، حکم ہے ارادہ نہیں کر رہا، وہ دونوں چیزیں تو ہیں، نظری اور عملی۔ عقل تو کہہ رہی ہے کہ عملی کام بھی کرو، فوراً نہیں کہہ رہی، لیکن ارادہ بھی بعد میں آئے گا نا کہ کروں نہیں کروں، یہ میرے اوپر ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا، کوئی فاصلہ آ گیا پھر تو اشارہ صحیح کہہ رہے ہیں، فاصلہ ہے پھر تو نہیں نا، شاعرہ کہہ رہے ہیں کہ عقل حکم ہی نہیں، مطلب جس طریقے سے کام کرنے کا نہیں کہہ رہی۔ البتہ یہ آگے جوادی عاملی صاحب لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں عزم کی، لیکن آگے مظفر یہ بات نہیں کر رہے، آگے مظفر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عقل نے درک کر لیا کس چیز کو کہ عدل حسن ہے، ٹھیک ہے، اب کس کا مرحلہ آئے گا؟ ارادے کا، آپ کا نفس بھی ارادہ کرے گا ہاں میں عدل کروں گا، اب کس کا مرحلہ آئے گا؟ اعضاء و جوارح۔ وہ جو بات ہے، وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے حکم عقل
حکم عقل اور درک عقل میں فاصلہ نہیں ہے، نہ حکم عقل اور ارادے انسان میں فاصلہ نہیں ہے، نہ یہ بات نہیں کر رہا۔ حکم عقل اور درک، یعنی عقل جب ایک چیز کو درک کر لیتی ہے یعنی گویا وہ حکم دیتی، اب وہ تو حکم دے رہی ہے، اب انسان آیا اس حکم پر ارادہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگرچہ یہ جو ان کی خود ارادہ ہو رہا ہے، نہیں، ارادہ نہیں ہو رہا، حکم تو کہہ رہی ہے نا یہ کام کرو، تو یہ ارادہ نہیں تو کیا؟ آپ نے ارادہ نہیں کیا، مثلا عقل کی بات نہیں مانی آپ نے، بالکل بھی ارادہ نہیں کیا۔ وہ تو پھر ہم نے عقل کا حکم نہیں مانا نا، ارادہ کہاں ہے اس کے اندر؟ عقل کا حکم نہیں، عقل کا تو ارادہ ہی ہو گیا نا، وہ عقل کا حکم نہیں مانا نا، یعنی عقل کی بات کا ارادہ نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، ہو گئی نا حکم عقل تو حکم دے رہی ہے نا، وہ تو نہیں رکے گی نا۔ وہ حکم دے رہی تو ارادہ حکم عقلی ہونا ایک طریقے سے، عقل کا حکم ہی تو ایک طریقے سے، جب حکم اگر وہ نہیں مانا تو اسے ارادہ جب انجام نہیں دیا اس نے، ارادہ نہیں کر رہا نا، لیکن عقل تو حکم کر رہی ہے نا۔ کیا ہے بھائی، عقل تو دو چیزوں میں تفریق آ سکتی، اگرچہ یہ آغا جوادی عامی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، وہ اس کو عزم سے تعبیر کرتے ہیں، عزم و ارادے سے عقل عملی کو تعبیر کرتے ہیں، وہی جو آگے نراکی کی تعبیر ہے، لیکن آغا مظفر کی تعبیر اس سے ایک مرحلے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین۔